4 آدمی، سب سے پہلا مشرک، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اللہ کے واسطے اگر کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہے تو ابھی سے توبہ کرے اور ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگے۔ اللہ کی قسم جب تک ماں باپ ناراض رہتے ہیں اللہ بھی ناراض رہتا ہے۔ جس بیٹے سے باپ دکھی ہو اور اس کے لیے باپ کے منہ سے دعا نہ نکلے، یہ بڑا بدبخت بیٹا ہے، یہ رمضان جیسی مبارک راتوں میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اس لیے 2 اور تیسرا فرمایا نشے اور شراب کا عادی، اس کی بھی اس مہینے میں بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ یہ توبہ نہ کرے۔ اور نمبر 4 مشاحن، کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں نفرت پالنے والا، اس کی اس رمضان میں بخشش نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ نہ کی، اگر اس نے اس دل کو صاف نہ کیا۔ رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوگی، لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے واسطے ہم اس دل کو بھائی صاف کریں، اس دل کو پاک کریں، اس دل کو سمجھائیں کہ بھئی رمضان آ گیا ہے، اللہ سے بخشش کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ سے توبہ کرنے کے دن آ گئے ہیں، نئی زندگی کے آغاز کے لیے ہمیں اللہ نے موقع دے دیا ہے، موت سے پہلے اللہ نے ہمیں ایک رمضان نصیب فرمایا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو پاک کریں، ہم اپنی زندگیوں کو صاف کریں، اس دل سے کینہ اور بغض نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، امامہ بھی سنت ہے، سفید لباس بھی سنت ہے، اللہ کے نبی ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھتے یہ بھی سنت ہے، اس زبان پر اللہ کا نام ہو اور بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، گالی نہ ہو، یہ بھی سنت ہے، فرض نمازوں سے پہلے بھی سنتیں ہیں، لیکن یہ میرے نبی خاص طور پر فرما رہے ہیں میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ پھر فرمایا جو اس سنت سے پیار کرے گا انس، اللہ بھی اس سے پیار کریں گے اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کریں گے۔ حضرت انس متوجہ ہوئے، حضور آپ کی عظیم الشان سنت؟ فرمایا ہاں میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یا رسول اللہ ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام اس دل کو صاف کر دو ہر قسم کے بغض سے، ہر بندے کے بول جو سخت بول گیا، جو ترش نگاہوں سے دیکھ گیا، جس کی کوئی بات ہمارے تک پہنچ گئی، اس کا نفرت دل سے نکال دو، اس دل کو پاک کر دو، صاف کر دو۔ فرمایا انس یہ میری عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت پر عمل کر گیا اللہ اس سے پیار کریں گے اور اللہ کے رسول اس سے پیار کریں گے۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا بھائی جو اب مسجد میں داخل ہوگا نا وہ شخص پکا جنتی ہے۔ سارے صحابہ متوجہ، صدیق جیسے لوگ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر کرار، معاویہ ابن سفیان، حسین ابن علی، حسن ابن علی، جناب فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر جیسی عظیم ہستیاں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس دروازے سے اب داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون مقدروں والا آئے گا، کون نصیبوں والا آئے گا۔ ایک صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، اور وہ مسجد میں انٹر ہوئے، اور صحابہ حیران رہ گئے کہ اتنے مقدر کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو اسی مجلس میں بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 7 سال میں سوائے 2 روزوں کے ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا۔ 7 کتنے بڑے عابد ہیں، کتنے بڑے زاہد ہیں کہ 7 سالوں میں سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایک روزے کا بھی ناغہ نہیں، اور صبح کو بھی ایک قرآن ختم کرتے اور رات میں بھی ایک قرآن ختم کرتے، ایک دن میں 2 قرآن کی تلاوت کرتے اور پوری رات نوافل میں گزارتے، اور صبح کو پورے دن روزے کے ساتھ رہتے۔ اللہ کے نبی کو ان کی بیوی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص تو حضور ساری رات نوافل پڑھتا ہے،
حضور ایک قرآن ختم کرتا ہے اور دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، سارے دن روزے کے ساتھ رہتا ہے، رات کو مصلی پر رہتا ہے۔ حضور اسے کہیں کہ کچھ کمی کرے، ہمارے بھی تو حق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بڑے مجبور کر کے فرمایا، عبداللہ بن عمر تم نے 3 دنوں میں قرآن کو ختم کرنا ہے، 2 قرآن ایک رات صبح میں نہیں بلکہ 3 دنوں میں ایک قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا ہے، مسلسل نہیں رکھنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے زاہد کو روک رہے ہیں، وہ چونک گئے، بھئی یار میں نے تو 24 گھنٹوں میں کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں رکھا جو اللہ سے غافل میں رہا ہوں یا عبادات سے میں خالی رہا ہوں، لیکن یہ جنت پا گیا اور اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں، یہ کیا عمل کرتا ہے؟ تجسس بڑا، کہنے لگے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے عمل دیکھوں گا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا میں ان کے گھر گیا اور میں نے ان صحابی کا نام میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے کسی روایت میں ملا نہیں، شاید کسی حاشیے میں ہو، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جنت کی بشارت لے گئے۔ تو وہ صحابی گئے ان کے گھر، کہنے لگے جی ابا جان سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں چند دن میں ان سے چھپ کے گزاروں، تو چاچا اجازت ہے؟ تو فرمایا بیٹا رہ جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا عمل ہے، تجارت تو یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اور اس کی عبادات ہمارے سامنے ہے، میں بھی جہاد میں شریک ہوتا ہوں، یہ بھی جہاد میں شریک ہوتا ہے، میں بھی رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ بھی رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے نا، ہمیں کوئی بزنس کا کوئی راز پتہ چل جائے، یار یہ دنوں دن اور راتوں رات اتنا امیر ہو گیا ہے، لوگ اس کی ٹو میں ہوتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، یار وہ بتا تو صحیح وہ کون سا راز ہے۔ یہ ہمارے دل ہے نا، وہ حضرات صحابہ کرام کے دل تھے جو جنت کے طالب تھے، جو مغفرت کے طالب تھے، جو بخشش کے طالب تھے، تو فوراً سو گئے اور چادر کو تھوڑا سا اوپر رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ وہ صحابی آئے اور پڑھا بسم اللہ اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو گئے، اور یہ ساری رات دیکھتے رہے کہ اب اٹھیں گے وہ عمل کریں گے، اب اٹھیں گے وہ عمل کریں گے، وہ ساری رات سوتے رہے۔ صبح کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان آئی تو اٹھے اور مجھے بھی اٹھایا اور کہا نماز پہ چلتے ہیں، فجر کی نماز جا کر ادا کی، تو 3 دن تک یہی معمول رہا۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا اچھا چچا میں واپس جاتا ہوں، فرمایا کس کام سے آئے تھے، کیسے جا رہے ہو؟ کہا جی ایک راز تھا، وہ دیکھنے آیا تھا لیکن ملا تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا 3 دن تک اللہ کے نبی نے مسلسل فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے جنت کی ضمانت ملی، میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو صحابی رسول نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ ادھر آؤ۔ نزدیک ہوئے تو آپ نے یوں کرتے کو ہٹایا اور فرمایا یہ دل دیکھ رہے ہو، اس دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، اس دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، اس دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے، اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی غصہ نہیں، کوئی کینہ نہیں ہے۔ تو صحابی چونک گئے، اتنا بڑا عمل، یہ تو بڑا مشکل عمل ہے۔ فرمایا ہاں بیٹا بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اس دل کو پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، رمضان کی قدر کریں۔ رمضان میں روزہ کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا اگر کسی نے ایک رمضان کا روزہ قضا کر دیا، ساری عمر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان میں قضا کر۔ اس لیے بھائی امید ہے آپ سب نے روزے رکھے ہیں، اللہ ہمیں استقامت دے اور توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی اگر کوئی بھائی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اپنی مجبوریوں کو دائیں بائیں کر کے، اپنے کاموں کو مختصر کر کے اللہ سے اس رمضان میں اپنی بخشش کروائیں، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔
وآخر الدعوانا الحمدللہ.